آج ہم ایک ایسی شخصیت کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جن کی زندگی آپ کہہ لیں کہ دو بالکل مختلف حقیقتوں کا ایک عجیب سا سنگم ہے۔ جی، یہ ان کی خدمات کیا ہیں؟ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ کنگ سیفاس کی سلطنت ہے گبی، مشرقی گھانا میں۔ آبادی کوئی 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں گھانا کی گبی سلطنت کے بادشاہ ٹوڈی نگوری فیائیسفا کوشی بانسا کی۔ آج ہماری کوشش یہی ہے کہ اس 67 سالہ حکمران کی زندگی کے یہ جو انوکھے پہلو ہیں نا، انہیں سمجھیں۔ ان دو دنیاؤں کو سنبھالتے ہیں، ان کا حکمرانی کا طریقہ کیا ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ کنگ سیفاس کی سلطنت ہے گبی، مشرقی گھانا میں۔ آبادی کوئی 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ لاکھ اچھا خاصا بڑا علاقہ ہے، لیکن وہ خود رہتے ہیں ہزاروں میل دور جرمنی کے شہر لڈوک شفن۔ وہیں ان کی اپنی کار مکینک کی ورک شاپ ہے، باقاعدہ دن کا بڑا حصہ وہ آپ سمجھے گاڑیوں کے انجن وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ یہ بھی دلچسپ ہے، 1970 کی بات ہے۔ ان کے دادا جو اس وقت بادشاہ تھے، کنگ ہو، انہیں بھیجا تھا جرمنی پڑھنے کے لیے؟ جی، اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ دادا چاہتے تھے پوتا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، لیکن صاحبزادے کو مشینوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ اچھا۔ بننے کی ٹریننگ لے لی، پھر وہیں جرمن شہریت بھی مل گئی اور گیبریل نامی جرمن خاتون سے شادی کر کے وہیں بس گئے۔ تو شاید پلان تو یہی تھا کہ ایک عام زندگی گزارے۔ میں گھانا سے ایک فون کال آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا ہوا؟ ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ آ کر بادشاہ بنے۔ انہیں مکینک کو؟ لیکن تخت کے وارث تو میرا خیال ہے ان کے والد اور بڑے بھائی تھے۔ لیکن وہاں ایک ثقافتی مسئلہ آ گیا۔ گوبی کلچر میں نا بائیں ہاتھ سے کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، منحوس سمجھا جاتا ہے۔ وہ دونوں لیفٹی تھے، تو رعایا نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، تو یہ وجہ بنی۔ یہ صرف کوئی وہم نہیں، ان کی روایت کا حصہ ہے کہ لیڈر لیفٹی نہ ہو۔ تو یہ ان کی روایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو واحد امیدوار بچا جو رعایا کو قبول تھا، وہ تھے جرمنی میں بیٹھے سیفاس، کیونکہ وہ رائٹ ہینڈڈ تھے۔ میں سوچنے کی بات ہے، ایک میکینک کو اچانک پتا چلے کہ بھیا بادشاہ ہیں، ذمہ داری تو بہت بڑی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ ذمہ داری قبول بھی کی، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ کہ وہ جرمنی میں اپنی ورک شاپ بند نہیں کریں گے، اپنا کام نہیں چھوڑیں گے۔ کمال ہے، تو وہ بے وقت میکینک بھی ہیں اور بادشاہ بھی؟ کمال ہے۔ بالکل، فل ٹائم میکینک، پارٹ ٹائم بادشاہ۔ سال میں کوئی 8 بار گھانا جاتے ہیں، وہاں جا کر پورا روایتی لباس پہنتے ہیں، رسمیں ادا کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے سنتے ہیں، قبائلی جھگڑے نمٹاتے ہیں۔ اور باقی وقت جب وہ جرمنی میں ہوتے ہیں تو سلطنت کیسے چلتی ہے؟ وہ آتے ہیں اور باقی وقت وہ وہیں تو ٹیکنالوجی کام آتی ہے، اسکائپ، فون، ای میل، ان سب چیزوں سے وہ اپنی کابینہ اور لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اچھا، یعنی فیصلے وغیرہ بھی آن لائن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیا دور سے حکومت کرنا اتنا ہی مؤثر ہے جتنا وہاں خود موجود ہونا؟ چیلنجز تو ہوں گے، تو یقیناً ہوں گے، لیکن لگتا ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف نام کے بادشاہ نہیں ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ وہ جرمنی اور یورپ میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس پیسے سے انہوں نے گبی میں درجنوں سکول بنوائے ہیں، کئی ہسپتال، کلینک قائم کیے، پل بنوائے، صاف پانی کے کنویں کھدوائے۔ واہ! اور اپنی کمائی بھی لگاتے ہوں گے؟ جی ہاں۔ واہ! اور جی ہاں، کہتے ہیں کہ اپنی ورک شاپ کی کمائی کا بھی بڑا حصہ وہیں گھانا بھیجتے ہیں ان منصوبوں کے لیے، اور ان کی بیوی گیبریل اور بچے بھی ان کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ وہ بھی گھانا آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں لوگوں میں گھل مل گئے ہیں۔ ابھی کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان حکمرانوں جیسے نہیں ہیں جو ملک کا پیسہ باہر لے جائیں۔ یہ تو باہر سے پیسہ لا کر اپنے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، ایک طرح سے کام کرنے والے بادشاہ ہیں۔ واقعی یہ کہانی بہت متاثر کرتی ہے۔ ایک بادشاہ جو تاج بھی پہنے اور کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کام بھی کرے، محنت مزدوری بھی کرے۔ ہاں، تو خلاصہ یہ ہے کہ کنگ سیفاس بانسا کی زندگی جو ہے وہ روایتی بادشاہت اور جدید دنیا کے تقاضوں کا ایک
بہت ہی حیران کن امتزاج ہے۔ جی، وہ اپنی ذاتی محنت، اپنا مغربی دنیا میں جو مقام ہے اور ٹیکنالوجی، ان سب کو استعمال کر کے اپنی دور دراز سلطنت کی قسمت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہے نا کہ کیا قیادت کا یہ ماڈل، مطلب یہ کہ حکمران خود بھی محنت کرے، باہر سے وسائل لائے، ٹیکنالوجی استعمال کرے فاصلے مٹانے کے لیے، کیا یہ مستقبل میں حکمرانی کے پرانے تصورات کو چیلنج کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ قیادت، ذمہ داری اور عوام کی خدمت کے بارے میں کئی نئے سوالات اور امکانات پیدا کر